السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 43 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں الصلاۃ کا لفظ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے عربی لغت کی روح سے، کیونکہ قرآن کریم عربی مبین میں نازل ہوا، تو ہم عربی سے پوچھیں گے نا کہ عربی زبان میں دیکھیں گے کہ اس کے میننگ کیا ہیں۔ عام طور پر ریلیجس تفاسیر اور تراجم میں اس کے معنی نماز کیے گئے ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ نم اور آز سے بنا ہے۔ نم کا مطلب پانی اور آز آگ کو کہتے ہیں، پانی آگ۔ تو یہ اگر دیکھیں اس کی ایٹمالوجی میں جا کے، یہ جو عربی مبین ہے قرآن کی، تو اس میں یہ میننگز نہیں ہیں الصلاۃ کے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی الصلاۃ کے میننگز کیا ہیں۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے تفاسیر اور تراجم میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی بولا جاتا ہے، حج کو حج ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کوئی انہوں نے فارسی زبان میں کوئی لفظ نہیں لیا ترجمہ کے طور پر۔ تو یہی چیز اگر وہ الصلاۃ میں بھی کرتے کہ صلاۃ کو صلاۃ ہی رہنے دیتے تو یہ بہتر تھا، لیکن اس کے جب میننگ بدلے تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ چیز آ گئی نا جو فارسی مذہب میں، فارسی زبان میں، پرشیا میں جو رائٹ تھی، وہی نماز پھر ہمارے یہ جو عجمی اسلام میں داخل ہوگی۔ تو قرآن کے اندر یا دین کے اندر ریچولز نہیں ہیں، ریچولز نہیں ہے، قانون اور اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الصلاۃ ہے اس کے میننگز کیا ہیں عربی زبان میں۔ اس کے لٹریریلی یعنی لٹریری میننگ جو ہیں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں پیچھے پیچھے چلنا، یعنی کوئی چیز آگے جا رہی ہے آپ اس کے بالکل پیچھے پیچھے رہیں، ایسے چلتے جائیں، گیپ بھی نہ ہو، بالکل اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو فالو کرتے چلے جائیں، بالکل کسی چیز کے پیچھے پیچھے رہنا۔ تو پیچھے پیچھے جو چلنا ہے اس کے بنیادی میننگز ہیں الصلاۃ کے۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا اور اس کو ہم ایکسپلور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر قرآن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے قوانین کی پیروی کرنا، اس طرح پیروی کرنا کہ اللہ کے قوانین اور انسانوں کی جو پیروی ہے اس میں کوئی گیپ نہ رہ جائے، بالکل جیسے قرآن کہتا چلا جائے ویسے ہی انسان اپنی زندگی کا نظام بنا کر اس کو، ان قوانین کو، اللہ کے قوانین کو فالو کرتا چلا جائے، تو یہ الصلاۃ کہلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اب جب بنیادی میننگ آپ کے سامنے آ گئے نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اصطلاحی طور پر اس کے میننگ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اصطلاح میں اس کی میننگ ہے قرآن میں بیان کردہ اللہ کے قوانین کی پیروی میں ریاست کی سطح پر قائم کردہ اجتماعی نظام، یعنی دین کے تحت زندگی کے تمام شعبوں میں باقاعدگی، تسلسل اور توازن سے اپنے تمام فرائض زندگی ادا کرنا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان ذہنی طور پر ہوش و حواس میں ہو اور جسمانی طور پر غسل کر کے صاف ہوں، جیسا کہ جاب یا میٹنگز پر جانے سے پہلے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آداب بتائے جا رہے ہیں کہ تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، جب تم اس میں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے لگو تو تم ذہنی طور پر بھی تر و تازہ ہو، ذہنی طور پر بھی تم پورے ہوش و حواس میں ہو، فریش ہو، اور جسمانی طور پر بھی تم تازہ ہو، فریش ہو، صاف ستھرے ہو۔ تو دونوں کو لے رہا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی انسان جو ہیں وہ فریش ہو تاکہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو یہ بنیادی جو اس کے میننگز ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی، یہ جب تک آپ اپنے ذہن میں نہیں ان کو ذہن نشین رکھیں گے اس وقت تک کنفیوژن رہے گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے،
جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ ایمان کو قبول کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کے اوپر جنہوں نے یقین کیا کہ ہاں یہ جو قوانین ہے ہماری بہتری کے لیے ہے، تو اس لیے وہ شروع یہیں سے کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ انہیں اللہ کے قوانین کے اوپر یقین ہے کہ اگر ان کو ہم فالو کریں تو ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور یہ مخاطب کر کے آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، یہ ہے جی اصل وہ چیز جہاں سے یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے، جہاں لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ صلاۃ کے قریب کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فرائض زندگی ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ صلاۃ کا عمل انتہائی اہم ہے زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ ڈیوٹیز ہیں، تو آپ نے ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے۔ تو پھر آپ کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے؟ ذہنی اور جسمانی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب کہ تم نشے میں ہو تو صلاۃ کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ جو نشہ ہے وہ ایک تو نشہ جو عام طور پر جیسے وائن ہے یا وسکی ہے، یہ جو نشے کی چیزیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں، لیکن انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، اس کے تو بہت سارے کنڈیشنز ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ انسان اپنے صحیح طور پر سینسز میں نہ ہو، کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی غم طاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی ذہنی حالت جس کے اندر انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو، تو یہ سکارا میں آ جائے گا۔ سمجھتے ہیں یہ صرف یہی نہیں کہ وہ وائن وسکی، یہی نہیں، کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں انسان سوچنے سمجھنے، بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت اس میں نہ رہے، ایسی کیفیت میں ہو، تو اس میں پھر یہ صلاۃ کے قریب نہیں جانا، ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کرنا، کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ منع کر رہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہوگی کہ جس میں یہ منع کیا گیا، یہ ہے مینٹلی کنڈیشن، اور آگے یہ بتا رہا ہے مینٹلی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے جس میں نزدیک نہیں جانا۔ مزید وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو اسے تم سمجھتے بھی ہو۔ یہ جو کیفیت ہے، جب تک یہ نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا۔ کب جانا ہے؟ جب تمہیں جو بات کہی جائے تم وہ سمجھو کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر تم نے جانا ہے، یعنی پورے ہوش و حواس کی حالت میں تم نے جانا ہے۔ تو اگر یہ کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ہوش و حواس پورا نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری طرح سے کام نہیں کر رہی، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس میں پھر تم نے رکنا ہے جب تک کہ تمہاری ذہنی حالت ہوش و حواس کی صورت میں نہیں آ جاتی۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی جس میں منع کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ کو بتایا میں نے کہ یہ ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہے، اور آگے اب جسمانی حالت کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں تم صلاۃ کے قریب جاؤ۔ یہ جنابت کیا ہوتا ہے؟ سیکشل انٹرکورس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے جسمانی، یہ جنابت کی حالت میں ہوتی ہے، جس میں انسانی جسم ظاہر ہے صاف نہیں ہوتا، پرسپائریشن یعنی پسینہ بھی آتا ہے، اور ہاتھ یا اس طرح کی جو جسمانی اعضاء ہیں تو وہ پالوٹڈ ہوتے ہیں، صاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسمانی طور پر بھی تمہارا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے تو ظاہر ہے غسل ہے، دھونا ہے، اپنی پوری باڈی کو دھونا ہے۔ تو یہ جو حالت جنابت ہے، اس کے اندر بھی صلاۃ کے قریب نہیں جانا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے یہ یقینی بنانا ہے کہ تم ذہنی طور پر بھی فریش ہو، تر و تازہ ہو، اور جسمانی طور پر بھی تم صاف ستھرے ہو۔
دونوں چیزوں کو لے رہا ہے۔ جب ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم صحیح ہو، صاف ستھرے ہو، فریش ہو، اب تم نے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے۔ یہ آداب ہیں، آداب بتا رہا ہے قرآن کریم۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ صلاۃ کے ہی آداب بتائے ہیں، بہت سارے اور بھی قرآن کریم میں مقامات ہیں جس میں وہ آداب بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہے اور تم آرام کر رہے ہو اپنے کمروں میں، تو تمہارے ملازمین جو ہیں وہ بغیر دروازہ نوک کیے، اجازت لیے تمہارے کمرے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمہارے پرائیویٹ اوقات ہیں، تم اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہو۔ یہ آداب دے رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے مخاطب ہے کہ جب رسول تمہیں دعوت کے لیے گھر بلائے تو کھانا پکنے سے بہت پہلے نہ آ جایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ نہ جایا کرو، اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم ٹائم پہ آؤ، کھانا کھا کے چلے جایا کرو۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی آداب بتا رہا ہے۔ اس طرح یہ جو میٹنگ کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اپنا کم از کم یہ کرو کہ اپنا ہاتھ منہ یہ دھو لو اور اپنے پاؤں دھو لو، سر پونچھ لو، کم از کم اتنا تو کرو، کیونکہ پانی کمیاب تھا۔ تو یہاں پر یہ آداب بتا رہا ہے کہ جب رسول تمہیں بلائے میٹنگ کے لیے تو پھر کم از کم اتنا تو کرو نا۔ یہ منیمم لیول بتا رہا ہے وہاں پر۔ پورا غسل ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن منیمم اتنا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب رسول بلائیں تمہیں میٹنگ کے لیے، صلاۃ کی میٹنگ کے لیے، تو تمہارے وہ بال جو ہیں وہ مٹی سے، ریت سے اٹے ہوئے ہوں اور جسم سے پسینہ بہہ رہا ہو اور جسمانی طور پر تم صاف ستھرے بھی نہ ہو، تو یہ نہیں کرنا۔ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی تم نے صاف ستھرے ہو کر، تازہ دم ہو کر جانا ہے، فریش ہو کر جانا ہے۔ یہ آداب بتا رہا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے کہ زندگی کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے سے پہلے یہ چیزیں یقینی بنانی ہے کہ تم ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل صحیح ہو، صاف ستھرے ہو، اور کوئی ذہنی طور پر تمہیں ایسا حالت نہیں ہونی چاہیے کہ تم بات سننے سمجھنے کی حالت میں ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک ایکسیپشن دے رہا ہے، استثناء دے رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ اللہ عابری سبیلی، سوائے راستہ عبور کرنے والوں کے، جو راستہ جنہوں نے گزرنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، تو وہ ایک مجبوری ہے۔ کہتا ہے ان کی یہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہے، یہ کو گزرنے والے ہیں، تو کہتا ہے ان کے لیے ایکسیپشن ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ جا سکتے ہیں، راستے سے گزر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی اس طرح سے ہوں کہ پورے شعور میں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، اور جسمانی طور پر بھی صاف ستھرے ہوں۔ تو آگے بتا رہا ہے حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب یہ جو غسل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دھونا، پورے جسم کو دھونا۔ تو کہتا ہے جب تم یہ دھو لو تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرو، پھر تم صلاۃ کا عمل کرو۔ یہاں پر یہ چیز آ رہی۔ تو صلاۃ کو پرفارم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم غسل کرو۔ تو یہ چیزیں سمجھ آئیں آپ کو کہ قرآن کریم کس طرح سے زندگی گزارنے کے آداب دے رہا ہے۔ اب پھر دوبارہ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تم نشہ اور جنابت کی حالت میں ہو تو ہوش میں آئے اور غسل کیے بغیر صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک تو یہ چیز کلیئر ہوگی نا۔ اور اگر ایسی حالت میں تمہیں راستہ سے گزرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم کوئی ڈیوٹی پرفارم کرنے نہیں جا رہے، تمہیں جانا پڑ رہا ہے یا آنا پڑ رہا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جب تم صلاۃ کا عمل کرنے لگے ہو زندگی کے کسی شعبے میں اور اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے لگے ہو، تو پھر اس وقت ذہنی طور پر بھی تم ہوش و حواس میں ہو اور جسمانی طور پر بھی تم صاف ستھرے ہو۔ یہ چیز کہنے کے بعد اور آگے کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، کیا ہو؟ اب یہاں پر 4 چیزیں قرآن کریم بتا رہا ہے۔ یہ آپ نے یہ بھی غور سے سننی ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں
کہہ یہ رہا ہے کہ مرضا، اگر تم مریض ہو، مریض کون؟ جسے غسل کرنے سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہو، اگر اس قسم کے کوئی مریض ہو۔ اور دوسری صورت، یہ پہلی صورت ہوئی کہ اگر تم مریض ہو، دوسری او علی سفرن، یا پھر تم سفر پر ہو، یہ دوسری کیفیت ہوگی، او علی سفرن، یا تم سفر پر ہو۔ اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے اور اسے پانی نہ ملے، یعنی ٹوائلٹ سے ہو کر آئے اور اسے پانی نہ ملے۔ اور چوتھی کیفیت بتا رہا ہے، کنڈیشن بتا رہا ہے، اولا مستم النساء، یہ مس چھونا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی اس کو دے سکیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی امبیرسمنٹ نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ یا تم نے عورتوں کو چھوا، یعنی ان سے جسمانی تعلق بنایا ہو، سیکشل انٹرکورس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر 4 صورتیں ہوں گی۔ ان 4 صورتوں میں کون کون سی ہیں دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض ہے اور اس میں جسم کو پانی لگنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ سفر پر ہے، پانی نہیں مل رہا۔ تیسری کیا ہے کہ ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہے اور پانی نہیں مل رہا۔ اور چوتھی کیا ہے کہ عورت سے سیکشل انٹرکورس کیا ہے، پانی نہیں مل رہا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ فلم تجدوا ماء، ان 4 قسم کے حالات میں پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہیں مل رہا، یہ 4 قسم میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہو جائے تو کہتا ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو باڈی ہے یا ہاتھ ہے یہ اب پاکیزہ نہیں ہے، پالوٹڈ ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان 4 اقسام میں جب تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم صاف سطح زمین سے تیمم کر لو۔ اور یہ جو تیمم ہے یہ کیا ہے؟ آگے خود ہی اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ یہ تیمم جو کرنا ہے یہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ مسح پونچھنا ہوتا ہے، جیسے آپ ٹاول لیتے ہیں نا تو اس سے اپنا وہ گیلے ہاتھ یا منہ کو آپ پونچھ لیتے ہیں، وائپ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، مسح کے یہ معنی ہوتے ہیں، پونچھ دینا۔ اگر سر پہ مٹی ہے تو آپ ایسے کوئی ہاتھ سے پونچھ دیں یا ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر کے سر پہ لگائیں جس سے وہ بال صاف ہو جائیں، تو یہ مسح ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اپنے چہروں کو بھی پونچھ لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی پونچھ لو، یہ اس کے معنی ہیں۔ صاف مٹی سے آلودگی صاف کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو پونچھ لو، جو بھی ہاتھ پہ چہرے پہ جو لگا ہوا ہے تو اس کو ایک صاف مٹی سے پونچھ لیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں جو بالکل اربن ایریا میں رہنے والے بہت ہی ماڈرن لوگ ہیں ان کو شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کریم ہر قوم کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے جب جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا تو وہ ایسے صاف مٹی لے کے ایسے ہاتھ کو رگڑ لیتے ہیں، پسینے کو خشک کر لیتے ہیں، یا ہاتھ خراب ہے تو وہ رگڑ کے صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک منیمم لیول بتا رہا ہے کہ اتنا تو کرو کہ وہ جو تمہاری جو پالوشن ہے، تمہارے جو ہاتھ پالوٹڈ ہیں یا فیس پالوٹڈ ہے وہ صاف ہو جائے۔ بات صرف اتنی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مذہب کی روح سے بہت ایک ہوا بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس صورت میں کہ پانی نہیں مل رہا تو یہ کچھ کر لو۔
یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ عفو درگزر کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ کس کی روح سے؟ اپنے قانون کی روح سے۔ اللہ کی حفاظت اس کے قانون کی روح سے ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے جس کو سمجھنا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مذہب کی چیزیں ہیں، ریچولز ہیں، تو پھر یہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ ان سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، مینٹل پیوریفیکیشن کا عمل کر کے، بالکل نیوٹرل ہو کے جب اس آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو یہی سمجھ آئے گا کہ قرآن کریم زندگی کے جو جتنے بھی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آداب بتا رہا ہے کہ انسان کی ذہنی اور جسمانی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے، کس کنڈیشن میں انسان اپنی زندگی کے فرائض کو پرفارم کرے، اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرے، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر کیسا ہونا چاہیے، اس کے قرآن کریم آداب بتا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔